یہ درس، آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ بقرہ آیت نمبر 13، 14، 15، 16 اور 17، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے وقت ہوگا تو اور بھی آیات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی آیات بینات میں سماعت کیا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں اہل ایمان کا ذکر کیا اور پھر ان کے انعام و اکرام کی بات کی گئی، ان کی صلاح و فلاح، کامیابی و کامرانی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کھلے پکے کافروں کا ذکر ہوا، 2 آیات۔ پھر اس کے بعد آیت 8 اور 9، یہاں سے پکے منافق جو بال ارادہ، جو جانتے بوجھتے دشمنی اور حسد کی آگ میں جل کر پکے منافق، ان لوگوں کا ذکر ہوا اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا اور پھر ان کے بدلے کا بھی ذکر ہوا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بیچ بیچ کے منافقین ہیں، غیر شعوری، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، دراصل ان کے دلوں میں نفاق تھا مگر انہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا۔ کچھ نرم قسم کے منافق جو آج اس دور میں ہمارے طبقے میں پائے جاتے ہیں، اس طرح وہ چوتھی قسم جو جس گروہ کا ذکر ہوا، یہ منافقین جو ہے یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور پچھلی نشست میں، پچھلے درس میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ تو یہ کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو کہاں فساد مچانے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، آپس میں مل جل کر رہا جائے، سب اپنے اپنے دین پر قائم رہے، جس کو جس طرح جینا ہے جیے، اپنی دعوت ہم پیش کر دیں گے مگر اس کو لاگو کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جا رہی ہے، جو جنگ و جدال کا ماحول ہے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ غیر شعوری منافقین جن کو اپنے منافق ہونے کا شعور نہیں تھا، تو ان سے کہا جاتا کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ تو یہ کہتے ہم تو امن کے طلبگار ہیں، مگر رب نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً خبردار یہ اصل میں فسادی لوگ ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، دراصل یہ فسادی یہ لوگ ہیں جو دشمن سے بھی مل کے رہتے ہیں اور یعنی کہ کافروں سے بھی مل کر رہتے ہیں اور ایمان والوں سے بھی مل کر رہتے ہیں اور ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کیا کرتے ہیں، دراصل فساد برپا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد فی الارض ہے جب بھی کوئی اچھا کام ہو، جب بھی کوئی بہترین کام ہو، جب بھی کوئی ایسا کام جس میں پوری خلق، پوری انسانیت کے لیے نفع ہو، بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، اس کام کو کہ اس مشن میں رکاوٹ ڈالنا دراصل یہ ہے دراصل فساد۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ فساد کے مقابلے میں جہاد ہے۔ جہاد کہتے ہیں کہ خلق خدا کے عدل و انصاف کے لیے جو جنگ کا ماحول ہو اور باطل سے پوری طاقت کے ساتھ ٹکر لی جائے اور باطل نظام جو بے انصافی اور ظلم سے پر مامور ہے، ان نظام کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے
جو تلوار نیام سے باہر لائی جاتی ہے یہ ہے جہاد. اور جو پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی کا مقصد رکھ کر جو دین اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جو باطل قوتوں سے جنگ کی جاتی ہے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جو سب کے لیے بہتر ہے. تو ایسے کام میں جو رکاوٹ پیدا کرے دراصل وہ فسادی ہے. قرآن نے اس کو فسادی کہا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہم میں سے کوئی اچھے کام کے لیے کوئی آغاز کرتا ہے تو دو چار اس کی مخالفت کے لیے سامنے آتے ہیں. دراصل وہ اچھا کام ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں اس اچھے کام کو لے کر کے انہیں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس حسد کی بنیاد پہ وہ اچھے کام میں اچھا کام کرنے والوں کی مدد کے بجائے وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو یہ ہے فساد کا مفہوم کہ کوئی اچھا کام ہو اس میں رکاوٹ ڈالے، روڑا پیدا کرے، مشکل پیدا کرے، دراصل اسی کو کہتے ہیں فساد. تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اور جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایمان لاؤ بھائی جیسا کہ لوگ ایمان لائے، جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بلال حبشی، سلمان فارسی، جیسے کہ یہ اپنے ایمان میں پکے ہیں، پختہ ہیں، مخلص ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ. یہ اپنے لوگوں میں، اپنے مومنین آپس میں دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا ہے کہ تمام ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی دوست ہیں، رفیق زندگی ہیں، یعنی زندگی میں اور دنیا اور آخرت میں جن کو دوست بنایا گیا ایمان کی بنیاد پہ یہ مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. تو ایسے مومن بنو، ایسا ایمان لاؤ، پختہ ایمان لاؤ. تو کہنے لگے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سفہاء جمع ہے سفیہ کی، سفیہن، سین فے یہ ہے سفیہن. سفیہ کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، اور اس کا بہو وچن ہے سفہاء. تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح. ہم بے وقوف نہیں، ہم عقل مند ہیں. دراصل دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف یہی لوگ تھے کہ صحابہ کرام کو یہ بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ انہیں کچھ اپنے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے، انہیں کچھ اپنے مال و جان کی پرواہ نہیں ہے. ارے مکہ اپنا گھر بار، اپنی زمین جائیداد، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آ گئے ظالموں اور کافروں کے رحم و کرم پر، کفار مکہ کے رحم و کرم پہ اپنے گھر بار، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آ گئے. یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، چونکہ وہ اپنا مقصد دنیا کو بنائے ہوئے تھے. تو جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ اپنا محنت مشقت سے کمایا ہوا مال ایک آواز پر لٹا دے رہے ہیں، نہ اپنی جان کی پرواہ انہیں، نہ اپنی دنیا کی زندگی کی پرواہ، نہ اپنے بال بچوں کی پرواہ ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. ارے کچھ مال بچا کے رکھو، کل آنے والا جو دن ہے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے کچھ مال اپنی خیر کے لیے بچا کے رکھو. تو دراصل یہ لوگ مومنین کاملین کو بے وقوف گمان کر رہے تھے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یقیناً بے وقوف تو یہ لوگ ہیں. ارے یہ تو مال خرچ کر رہے ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، محنت مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. تو عقل مند تو یہ لوگ ہیں کہ آنے والی زندگی، آنے والی دنیا جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہے، آنے والے خطرے سے اپنی حفاظت کا سامان تیار کر رہے ہیں. تو عقل مند تو یہی لوگ ہیں، کامیاب تو یہی لوگ ہیں. اور یہ لوگ جو اپنے آنے والے دن کو برباد، یعنی آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی کو جو غیر شعوری طور پہ برباد کر چکے ہیں، دراصل بے وقوف تو یہ لوگ ہیں. مگر قرآن نے کہا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے. اب دیکھیے آگے، یہ پس منظر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. اب یہی پلپلے
جو ڈھلمل، وہ میں نے آپ کے سامنے یقین کے 3 درجے بیان کیے تھے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شک پیدا ہو جاتا ہے، آنکھ سے دیکھ لیتے ہو تو اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر اس کام کو خود کر لیتے ہو، اس معاملے میں خود شامل ہو جاتے ہو تو پورا یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے، حق الیقین جسے کہا جاتا ہے۔ مگر یقین کی ایک چوتھی قسم ہے ڈھلمل یقین۔ ڈھلمل یقین، یقین آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ایک کچھ دیر کے لیے بھی یقین اپنی جگہ قائم نہیں رہتا، ڈھلمل یقین۔ تو یہ پلپلے ڈھلمل یقین لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں، جب یہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، مگر جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں، تنہائی میں، خلوت میں، تنہائی میں، ایمان والوں سے چھپ کر جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں، جب ان کے شیاطین، یہ شیاطین کون ہے؟ شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان، دیکھیے وہ انسان کے لیے شیطان کا لفظ قرآن میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان بروزن غطفان، غضبان، رغبان، یعنی جس میں بہت زیادتی ہو، کثرت ہو۔ تو شیطنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے بہت دور ہو گیا، ابلیس اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ اور ایک معنی ہے کہ مایوسی کی انتہا کو پہنچ گیا، کہ اب امید کا 1% امید بھی اسے باقی نہ رہی۔ اسے کہتے ہیں کہ مکمل مایوس ہو جانا، پوری طرح مایوس ہو جانا۔ تو شیطان اللہ کی رحمت سے پوری طرح مایوس، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور جو یہاں پہ جو کہا گیا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ وہ جب اپنے شیطانوں سے خلوت میں ملتے، تو یہاں شیاطین سے مراد شیاطین انس ہے، یعنی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اور اس کے جو چیلے چمپو جو اس کے ارد گرد گھومنے والے، جب یہ ان کے ساتھ ملتے تو کہتے بھائی ان کو، جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو منافقوں کو، شیطانوں کو، ان کے سرداروں کو ایسا لگتا کہ یہ تو پوری طرح، تو وہ آ کر کے جب وہ ان سے ملتے تو کہتے بھائی تم تو ایسا لگتا ہے جیسے پکے مومن ہو گئے، انہی کی طرح تم بھی ہو گئے۔ تو یہ کہتے نہیں، ہم تو یوں ہی ان کو مذاق کرتے ہیں۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ قالوا انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی مذاق کرتے ہیں، کھیلتے ہیں ان سے، ہم پختہ نہیں ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ٹینشن مت لو، گھبراؤ مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے۔ دراصل یہ خود اپنے مذاق کی جال میں پھنستے ہیں، خود ایک دن ان کا مذاق ہونے والا ہے، قیامت کے دن، جب مومنین، جب مسلمین ایک طرف ہوں گے اور جب یہ پختہ کافرین ایک طرف ہوں گے، تو جس طرح دنیا میں انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو انہیں اسی طرح بیچ میں رکھا جائے گا، اور مومنین ان پر ہنس رہے ہوں گے، مومنین ان پر ہنس رہے ہوں گے کہ یہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت چالاک، بہت زیادہ بہادر، بہت کامیاب سمجھ رہے تھے، دیکھو آج ان کے چہرے دیکھو کیسے سیاہ ہو چکے ہیں، کس طرح ان پر گھبراہٹ ہے، کیسے خوف اور خشیت ان پر طاری ہے، لرز رہے ہوں گے، چیخو پکار کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہاں پہ جو کہا گیا کہ اللہ ان کے مذاق کا بدلہ، یا یوں ترجمہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ کیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ان سے استہزاء کرتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو چھوڑ دے کہیں بند کمرے میں، اور اسے آپ خفیہ کیمرہ لگا دیں، آپ خفیہ کیمرہ لگا دیں کہیں کونے میں،
اور پھر اس کے بعد آپ دور باہر سے بیٹھ کر کہیں سے اسکرین پہ پوری پکچر دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میرے حال سے کوئی باخبر نہیں ہے. وہ اسے اس بات کا شعور نہیں ہے, مگر اس کی ہر ایک حرکت پہ آپ نگاہ رکھ رہے ہیں. اور پھر جب یہ کھیل پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو مذاق بنتا ہے, وہ جو کیفیت ہے, وہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پوری طرح ننگا ہو جاتا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے, انہیں مہلت دیتا ہے کہ تم اسی طرح اس میں رہو, اس خوش فہمی میں کہ تم کامیاب ہو, ہم تو کامیاب ہو جائیں گے, ہم تو ہماری دنیا بھی چمک جائے گی اور ہم آخرت میں بھی ہماری کامیاب ہو جائیں گے. اللہ انہیں اسی میں چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح انہیں ڈھیل دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون, اور وہ اندھے بنے اسی گمراہی میں گھومتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح چھوڑ دیا. میرے دوستو عزیزو, ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن حکیم میں آغاز میں یہ 3 گروہ کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. ابھی اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا آگے چل کے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, سورہ بقرہ آیت 16. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. دیکھیے, پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. پھر جب کافروں کا ذکر ہوا تو اللہ کا فیصلہ, اس کا فتویٰ یہ جاری ہوا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب ان کا ذکر ہوا, جو پکے منافق ہیں ان کا ذکر ہوا تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور یہ چوتھے درجے کے منافقین, دوسری قسم کے جو منافقین ہیں پلپلے, ان کا جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کے فیصلے کی بات کی تو فرمایا خلاصے کے طور پہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچا اور گمراہی کو خریدا. اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا تھا کہ یہ ہدایت پر آ جاتے, اس پر جم جاتے اور نور ایمان سے اپنے دماغ کو, اپنی عقل کو روشن کر لیتے, مگر انہوں نے کیا کیا, دنیا کو ترجیح دی. اپنی دنیا کو کامیاب بنانے میں یہ لوگ لگے رہے. تو ہدایت تو انہیں ملی تھی, موقع بہترین انہیں دیا گیا تھا, مگر ان لوگوں نے کیا کیا, ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا. میرے دوستو عزیزو, یہ آیت ہمیں بہت بڑی نصیحت کر رہی ہے. اس آیت سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہو رہا ہے, اور وہ سبق کیا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے. آج نہیں, کل تو ہمیں جانا ہے, کل نہیں پرسوں تو یقیناً جانا ہے. ارے 10 سال, 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, زیادہ سے زیادہ 100 سال, بہت جی لیے 200 سال, مگر ایک دن تو جانا ہے نا, مرنا تو طے ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. دوستو, کل ایک میت ہوئی ہمارے گاؤں میں, آج ایک میت ہو گئی. یہ موت کا سلسلہ جاری ہے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. آدم بھی 1000 سال دنیا میں رہے, 950 سال رہے, پھر انہیں موت آئی. نوح علیہ السلام آئے, انہیں بھی اللہ نے 1000 سال کی عمر دی, پھر ان کو بھی موت آئی. اسی طرح قوم ہود کو اور قوم صالح کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ 2000 سال کی عمر انہیں دی گئی, مگر بالآخر انہیں بھی موت آئی نا. تو یہ دنیا 4 دن کی ہے. ہم جو اللہ نے ہمیں دین کی دولت دی ہے, جو ہمیں نماز کی دولت دی ہے, جو ہمیں معراج کا موقع عطا کیا گیا ہے, یہ دنیا کے چکر میں, یہ دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے چکر میں ہم اس عظیم نعمت کو ضائع کرتے ہیں. یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے, مگر آنے والا جو دور ہے, آنے والی جو زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی ہے. تو چند روپیوں کے لیے اپنے ایمان کو مت گنواؤ. چند دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام کے لیے یہ دین کی عظیم نعمت, قیمتی, نایاب, انمول نعمت کو برباد ہونے سے بچا لو. یہ منافقین کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی,
کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو بیچ ڈالا۔ ہدایت جو انہیں دی گئی تھی، مگر اس نعمت ہدایت، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر، کتنی ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے اللہ کی نعمت کہ جو اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا کی وہ کتنی ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مگر علماء لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اگر سب کچھ ہو، ہدایت کی نعمت نہ ہو تو سب بیکار ہے، سب بے روح کی طرح ہے۔ جیسے ایک جسم ہے، آنکھ بھی صحیح سلامت ہے، کان بھی صحیح سلامت ہے، ہاتھ پاؤں گورا چٹا بدن ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، بال بھی کالے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس جسم میں روح نہیں ہے، تو یہ جسم کسی کام کا رہا؟ تو سب کچھ ہے، ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اور ان جاہلوں کو، ان بدبختوں کو پروردگار نے ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دنیا کے وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، ضلالت کو خرید لیا۔ فما ربحت، مگر انہوں نے اس طرح کی تجارت کی۔ بھائی آدمی کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی دھندا کرتا ہے، تو اگر اس میں نقصان ہو تو کتنا پچھتاتا ہے آدمی؟ اس میں وہ اپنا راس المال بھی کھو دے، جو موڑی لگائی وہ بھی ضائع ہو جائے، تو بتاؤ اس انسان پر کیا بیتے گی؟ تو اب ان کی جو انہوں نے تجارت کی ہے، اس تجارت کا اللہ نے آگے ذکر کیا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور ہدایت کو انہوں نے کھو دیا، یہ ہدایت یافتہ کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے نا، اور اس نعمت کی آپ قدر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، اس دولت کی آپ قدر نہیں کریں گے، ایسے ہی اڑاتے پھریں گے، عیاشی کریں گے، حرام راستوں پر اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے اسے یوں ہی بے بہا خرچ کرو گے، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مفلسی اور غربت میں اور تنگ زندگی میں مبتلا کر دے گا۔ تو دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ایمان، قرآن، نماز، روزہ، تلاوت، اور اسی طرح تمام شریعت مطہرہ کے تمام اعمال صالحہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے۔ جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، وہ لوگ جنہوں نے جوانی میں نماز کو ترک کیا، سجدے کو ترک کیا، اب جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، غفلت میں گزارا زندگی کو، اور جب نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہے، تو ان کے دل سے پوچھو کہ وہ نماز کے صحیح ارکان ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح مکمل نماز ادا کر پائیں۔ تو یہ جوانی ابھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسے اللہ کے لیے رات میں سجدوں میں گزاریں، اللہ کی یادوں میں گزاریں۔ یقین جانیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت پہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جوانی کا سجدہ، ایک سجدہ، بوڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ اہم ہے اور زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ تو یہ اسی طرح، یہ تو میں نے ایک مثال دی، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم چیز ہے، اس کی آپ قدر کریں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اب ان کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھاتا ہے کہ ان کی مثال کس طرح کی ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ رب العالمین نے فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی ایک مثال سے سمجھایا گیا۔ چونکہ مثال کیوں دی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ اتنا واضح بیان نہیں سمجھ پائے ہیں، نہیں اس کو آپ نے اپنے دل میں اتارا ہے، ابھی بھی سمجھنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اس بات کو پھر مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، سب کے دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو عقل مند ہوتا ہے تو عقل مندوں کے لیے کہا گیا کہ عقل مند را اشارہ کافیست،
جو عقل مند ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک بات کی وہ پوری بات سمجھ گئے. مگر کچھ ایسے دماغ والے ہوتے ہیں کہ انہیں مثال کے ذریعے سمجھانا پڑتا ہے، یا اس بات کو بہت ڈیٹیل میں جا کر کے پوری بات جب آپ کہیں گے تب وہ جا کے سمجھیں گے. اور پھر کچھ ذہن والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پوری بات کہہ دیا آپ نے تب بھی نہیں سمجھتے، پھر ان کے لیے مثال دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہر ذہن والے کا خیال رکھا ہے اور پھر آگے 2 مثالیں دی ہیں اور 2 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہاں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ کو روشن کیا. اب جب آگ روشن ہوئی تو اس آگ کی روشنی نے ارد گرد اپنے تمام ماحول کو روشن کر دیا. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. پھر کیا ہوا کہ وہ آنکھ بجھ گئی تو پھر اندھیرا چھا گیا. اللہ تعالیٰ روشنی کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں بھٹکتے پھریں. اب وہ کچھ دیکھنے والے نہیں، نہ انہیں کوئی سجھائی دے گا، نہ انہیں کچھ سمجھ میں آئے گا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وہ اسی جگہ میں رہتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے بڑھ سکتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں. وہ لوٹنے والوں میں سے نہیں. یہ ایک مثال دی گئی ہے. اور یہ مثال میں تھوڑا اس کو واضح کر دوں. پورا قافلہ انسانی، تمام انسانیت اندھیرے میں تھی، روشنی کی تلاش میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو زمین پہ روشن کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آگے اللہ کی طرف سے تم روشنی کی تلاش کر رہے تھے نا، تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے نا، اور تم چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی روشنی ملے اور ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روشنی کا انتظام کر دیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا نور بنا کر تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو روشنی پھیل گئی. پھر قرآن حکیم کے آغاز، قرآن حکیم کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. قدم قدم پر قرآن روشنی دے رہا تھا، قدم قدم پر قرآن روشنی کو، نور کو بکھیر رہا تھا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ساتھ جلوہ گر ہوئے تو تمام عالم روشن ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے دنیا کو پسند کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روشنی ان کو دی، اس روشنی میں بھوک تھی، پیاس تھی. یہ لوگ اپنے نفس پر قابو نہ کر سکے. جہاد اس میں ہے، نماز کی پابندی اس میں ہے، سختی پر صبر اس میں ہے، تکلیفیں ہیں اس میں، اذیت ہے، روزہ ہے. یہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے چن لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی کو، یعنی ان کے دل کی آنکھ میں جو روشنی، یہ جو آنکھوں کی روشنی ہے، جب یہ آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی زندگی گزار سکتا ہے، مگر جب دل کی آنکھیں نابینا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ہاں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. قرآن نے ایک جگہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی کو چھین لیا اور پھر چھوڑ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے راستے پہ نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ دیا ہے، سب کو اختیار دیا ہے. اللہ نے ہدایت کو بھی عام کر دیا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ مومن ہو جاتے ہیں تو ایمان کا راستہ، سیدھا راستہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کئی راستے آسان کر دیتے ہیں، کئی راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر جو کفر اور شرک اور نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے.
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اب وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، ان کو دیکھنے کی بھی صلاحیت نہ رہی، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں. میرے دوستو، اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ جب آپ کو بار بار نصیحت کی جائے، جب آپ کو بار بار مؤذن روزانہ 5 وقت آپ کو بلاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ڈیلی مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ. یہ برسوں سے یہ ندا آپ کے کانوں میں آ رہی ہے نا. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اس کو سننے سے بھی قاصر ہو جاؤ گے اور چاہ کے بھی آپ کو وہ نعمت نہیں مل پائے گی. یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے دوستو. سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھل جائے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، قیامت کے دن دیکھ لیں گے ہم تم کو. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس کی رحمت ہے کہ پروردگار ہمیں بار بار اپنے در پہ بلانے کے لیے ندا دے رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، جاؤ اپنے حال پہ رہو، اور ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے، نیک عمل کی توفیق کا دروازہ ہم سب کے لیے بند ہو جائے غافلوں کے لیے. تو کہیں وہ دن نہ آ جائے اور وہ بڑی تباہی اور بربادی کا وقت ہوگا. تو اس سے پہلے یہ جو بار بار ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، تو اس دعوت کو قبول کر لیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. پھر یہ تو گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح، ہمارے کلچر میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے گروپ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کہ انہیں بار بار کہا جاتا ہے، بار بار نصیحت کی جاتی ہے، بار بار نماز کی دعوت دی جاتی ہے، مگر وہ آنے کو ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ اب اس کو بول کے کوئی فائدہ نہیں، اس کا دل پتھر کا ہے. پتھر پہ بیج بونا، اس کو دعوت دینا پتھر پہ بیج بونے کے برابر ہے. پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اپنے حال پہ. تو ہم لوگ اگر چھوڑ دیں تب تو غنیمت ہے، مگر کہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو پھر تھامنے والا کوئی نہیں رہے گا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. 2 آیات کو اور لے لیتے ہیں، رکو مکمل کر دیتے ہیں. ترجمہ ساتھ خالی آپ کو پیش کر دوں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے. ایک مثال دی، دوسری مثال دی جا رہی ہے. اور یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہوتی ہے. وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. بارش کا موسم ہوتا ہے تو بجلی کیسی کڑکتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو اچانک جب وہ کان میں آپ کے آواز آتی ہے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور ڈر یقیناً لگتا ہے. بچے جو ہیں اچانک بہت تیز بجلی چمکتی ہے اور اس میں کڑک آواز ہوتی ہے تو بچے بھی ڈر جاتے ہیں اور فوراً اپنے ماں کے آنچل میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں. ہم اور آپ ڈر جاتے ہیں تو بچوں کا تو کیا کہنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، اور یہ مثال کس کیفیت کی ہے کہ جب یہ لوگ ایمان والوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو جب ان کو خوف کے، قیامت کے عذاب کی اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو چونکہ حرام سے روکا جاتا ہے، بدکاری سے روکا جاتا ہے، تو یہ ان سے سنا نہیں جاتا، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں موت کے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، موت کے خوف سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ اللہ کی گرفت سے کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اللہ نے انہیں گھیرے رکھا ہے ان کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم. اور ان کی ایک بات اور کہی گئی
کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے، اندھیری رات ہو، بجلی چمکتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے تمام زمین روشن ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے جب یہ ایمان والوں کے ساتھ آتے ہیں، جب جنت کی بشارت انہیں دی جاتی ہے اور جب اچھی اچھی باتیں انہیں سنائی جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ساتھ میں چل لیتے ہیں، مگر جب آزمائش کی بات آتی ہے، جب جنگ کی بات آتی ہے، جب صبر کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی بصارتیں اور ان کی سماعتوں کو سلب کر لیتا، انہیں ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہ رہتی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت رکوع مکمل ہوا۔ اب میں وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ ان 4 گروہ کا ذکر شروع میں کیوں کیا گیا، تو سنیے خلاصے کے طور پہ اس پورے 2 رکوع کا خلاصہ چند لفظوں میں۔ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، حق کی دعوت حق، کل کے کل حق پر، حق کی بنیاد پہ جب بھی کوئی تنظیم شروع کی جاتی ہے، جب بھی کوئی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی کوئی نیک کام کا آغاز ہوتا ہے، تو یاد رکھنا ہمیشہ قیامت تک 3 گروہ سامنے آتے ہیں، ہمیشہ 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کے اس مشن میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتے، مال سے بھی، جان سے بھی، وقت سے بھی۔ ایک گروہ وہ جو پوری طرح اس کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کبھی شامل ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا، اسلام کا، اسلامی مشن کا، آخرت کی نجات کا یہ مشن جب شروع کیا تو ٹھیک اسی طرح 3 گروہ کا سامنا ہوا۔ ایک وہ جو پکے مومنین مخلصین، ایک وہ جو پکے پوری طاقت کے ساتھ آپ کی مخالفت کرنے والا گروہ، اور ایک وہ جو کبھی ان میں کبھی ان میں۔ تو یہ 3 گروہ ہمیشہ سامنے آئیں گے۔ یہ 2 رکوع سے ہمیں یہ خلاصے کے طور پہ یہ علم حاصل ہو رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام شروع کریں تو ان 2 رکوع کا آپ کو اگر مطالعہ ہوگا، قرآن سے آپ کو یہ ہدایت ملی ہوگی تو آپ اس کی تیاری کر چکے ہوں گے، اور اس سے مقابلہ کیسا کرنا ہے آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہیں گے، اور پھر جب آپ تیار رہیں گے تو اس مشن میں آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، آج ہم نے تیرے پاک کلام مقدس سے جو سبق حاصل کیا، جو نصیحت حاصل کی، مولا تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔